شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، اور درود بھیجتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہے جھوٹ۔ جھوٹ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ جھوٹ بولنے سے انسان کو دنیا میں کیا سزا ملتی ہے اور آخرت میں کیا سزا ملتی ہے؟ یہ سب شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ ایک بچہ علم سے فارغ ہو کر مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی اور ماں نے بخوشی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی بچے کے کپڑے کے اندر ایک تھیلی سی دی اور اس میں 40 درہم رکھ دیے اور قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ روانہ کرتے وقت ماں نے بچے سے ایک نصیحت کی کہ بچے، کبھی کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ ہمدان کے قریب ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور باری باری سب کو لوٹا۔ جب بچے کی باری آئی تو ڈاکو نے بچے سے پوچھا، بچے تیرے پاس کیا ہے؟ تو بچے نے کہا، میرے پاس 40 درہم ہیں۔ اس پر ڈاکو مسکرایا اور مذاق سمجھ کر چلا گیا اور جا کے اپنے سردار سے بچے کا حال بیان کیا۔ سردار آیا بچے کے پاس اور پوچھنے لگا، بچے واقعی تیرے پاس 40 درہم ہیں؟ تو بچے نے کہا، جی ہیں۔ اس پر سردار نے کہا، اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو تو بچ جاتا۔ بچے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بات ڈاکو کے سردار کے دل میں سیدھا لگی اور اس نے کہا، بچے تو کتنا اچھا ہے، اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور ہم کتنے برے ہیں کہ اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس پر ڈاکو اور اس کی پوری ٹیم نے توبہ طائب ہوئے اور نیک انسان بن گئے، اور بعد میں وہ بچہ جس کو پوری دنیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی کہ جب منافق گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق چونکہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پر کچھ لاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹا منافق قرار پائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے۔ اس میں ایک اور جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، سوائے اس شخص کے جو نیکی کا کام کرے، مثلا صدقہ خیرات دیا کرے اور سچ بولے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور واقعہ فرمایا کہ 2 آدمی دیکھے، جن میں سے ایک بیٹھا ہوا اور دوسرا کھڑا تھا۔ ایک فرشتہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں لوہے کا ایک ٹیڑھا ہتھیار ڈال کر اس کے حلق کو کھینچتا تھا اور اسے لگاتار تکلیف دے رہا تھا۔ آخر میں نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے جس کے لیے اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے کا عادی تھا اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ قبر سے قیامت تک جاری رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک میرے سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ کی بری لعنت سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا میں جو اس کی سزا ہے جھوٹ بولنے کی، انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے